یہ کلاسیکی موسیقی سننا یوں بھی ہماری مجبوری تھی کیونکہ تقریباً ہم سبھی بچوں کے گھروں میں ایک عدد چھتری ہی بمشکل میسر ہوتی تھی جس پر ہمارے اباؤں کا قبضہ رہتا تھا۔ جب کبھی دھوپ کے دنوں میں خوش قسمتی سے وہ چھتری ہماری پہنچ میں آتی تو میں اور میرے دوست اسے کھول کر اونچائی سے جمپ لگانے کا مقابلہ کیا کرتے تھے، لیکن ہماری چھتری کی اندرونی کڑیاں اکثر ہوا کے دباؤ کے باعث الٹی ہو کر چھتری کے پیالے کو آسمان کی جانب پلٹا دیتی تھیں۔ یوں چھتری کا رخ اوپر کی جانب ہوتا اور ہم سب زمین پر اوندھے منہ پڑے ہوتے تھے۔ آخرکار اس روز بھی ہماری دعائیں رنگ لے ہی آئیں۔ آدھی چھٹی ہونے سے پہلے ہی موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ماسٹر صاحب فوراً ایک تیز سی جوجوئی لے کر کھڑے ہو گئے کیونکہ عین ان کے سر کے اوپر سے پانی کا ایک تیز پر نالا گرنا شروع ہو گیا تھا۔ سب بچے پنجوں کے بل بیٹھے انہیں اسی طرح امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے کسی ریس کورس گراؤنڈ میں ریس کے انتظار میں گھوڑوں پر بیٹھے جوکی اس شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں گھوڑوں کو آگے بڑھنے سے روکنے والا بانس کا لیور ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی ہمارے ماسٹر جی نے بارش اور بادلوں کی شان میں کچھ بڑبڑا کر بچوں کو اشارہ کیا تو سبھی بچے واقعی کسی ریس کے میدان میں نکلے گھوڑوں کی طرح کودتے پھاندتے اور آوازیں نکالتے ہوئے کلاس روم سے نکل بھاگے۔ لیکن میں ایسے معاملات میں ہمیشہ سے کافی صابر و شاکر اور آخری فرد کے بھی باہر نکل جانے کا قائل رہا ہوں۔ آخری بچے کے نکلتے جانے کے بعد بھی میں بھی برستی بوندوں سے بچنے کے لیے سر پر اپنی تختی رکھے کاغذ کی جانب گھر کی جانب چل پڑا۔ تختی پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی ماسٹر جی نے اردو املا لکھوائی تھی، لیکن کچی سیاہی کے لفظ بارش کی بوندوں سے دھل کر تختی سے ہوتے ہوئے میرے گالوں پر بہنے لگ گئے تھے۔ بڑی سڑک پر حسب معمول بارش کے پانی کا ریلا آیا ہوا تھا۔ یہ پہاڑوں کی بارش کا پانی تھا جو ہمارے شہر سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب لوگ کھڑے ہو کر اس ندی نما سڑک کو پار کرنے والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ محلے کے دیگر بچے اس کا شور مچاتے اور اپنے ساتھ سب کچھ بہاتے پانی کے اندر اخبار اور کاغذ کی بڑی بڑی سی کشتیاں بنا کر پھینک رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا، آنکھیں بند کر کے 1 2 3 کہا اور بھاگتے ہوئے سڑک پار کر لی۔ محلے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میری نظر غیاث چچا کے گھر سے نکلتے فضلو بابا پر پڑی جو آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر جانے کون سی دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں بھاگ کر جلدی سے بارش سے پناہ لیتا ان تک جا پہنچا۔ فضلو بابا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کی چہیتی وجہ بھی صبح گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود شدید بارش میں تانگا منگوا کر اسکول چلی گئی تھی۔ ان کا ارادہ اسی اسکول والے تانگے میں واپسی کا تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے تانگے والے نے گھر آ کر اطلاع دی کہ وجہ ابھی نے تو انہیں اسکول کے گیٹ سے ہی واپس بھیج دیا تھا کیونکہ ان کی سہیلیوں کا اصرار تھا وہ کچھ دیر اسکول میں ان کے ساتھ رہے۔ اس وقت ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ تانگے والا دن 12 بجے کے قریب انہیں اسکول سے واپسی کے لیے لینے آ جائے گا، لیکن گھنٹہ بھر پہلے شروع ہونے والی موسلادھار جھڑی نے سارا شہر ہی اتھل پتھل کر دیا تھا اور اس وقت شہر کے لڑکیوں نے کہ بڑے اسکول کی جانب جانے والا ہر راستہ پانی کے بڑے بڑے ریلوں نے ڈھانپ رکھا تھا، لہٰذا تانگا کسی بھی صورت وجہ آپی کو لینے ان کے اسکول تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ غیاث چچا بھی دورے پر اور شہر سے باہر تھے، ایسے میں اس وقت فضلو بابا کو کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اوپر سے یہ طوفانی بارش جس کا زور لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب تو بارش کے ساتھ ساتھ کچھ وقفوں سے بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی اس طوفانی شور میں شامل ہوتی جا رہی تھی اور دن کے وقت بھی گھٹا ٹھوپ اندھیرا سا چھایا جاتا تھا۔